حج کرنے نہیں آئے گا، جو میرے شہر میں آئے گا اس کے 70 حج ہو جائیں گے۔ سامنے والے نے کہا 70، علی کے لال نے کہا 100۔ ہائے 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 ہائے، لاکھ باری بسم اللہ۔ جی بیٹا، علی کے لال نے کہا سب توجہ، 100۔ اس نے کہا 100، علی کے لال نے کہا 500۔ اللہ کرے تھوڑا ہاتھ سلامت رہے، انجی چہرے تھوڑے شاداب رمنیا۔ اس نے کہا 500، علی کے لال نے کہا 1000۔ کتنا بول سکتے ہو مقصود؟ علی کے لال نے کہا 1000۔ سامنے والے نے کہا 1000 حج جو تیرے شہر میں ایک بار ہے اس کا 1000 حج۔ علی کے لال نے کہا ڈرتا ہوں کہیں تو مر نہ جائے، جو ایک بار کربلا آئے اس کا 1000 حج ہے، مگر اکیلے نہیں، ماں نبی مرسل او امام عادل، جو ایک بار کربلا آئے گا اس کا 1000 حج ہے، یا محمد کے ساتھ یا علی کے۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، اور بھکاری والے ہوں، بلکسر والے ہوں، بولو حق حق مل کے وہ آخری حلالی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مجلس کا دورانیہ 4 سے 5 رہے۔ ہاں 3:55 58 تک میں آ جایا کروں گا اور 5 سے 2 منٹ پہلے میں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ علی کے لال نے کہا 1000 حج مگر اکیلے نہیں، ماں نبی مرسل او امام عادل۔ آؤ، میں دنیا کے 30 ملکوں میں علی کے لال کی نوکری دے چکا ہوں، یاد ہی نہیں پڑتا مجھے میں 30 سال کی اس نوکری میں کس کس ملک میں گیا ہوں حسین سخی کی نوکری کرنے۔ نارتھ ہیمپٹن، بریڈ فورڈ، مانچسٹر، لنڈن، سڈنی، میلبرن، قطر، کویت، پتہ نہیں، یاد ہی نہیں کہاں کہاں میں نے حسین کی نوکری کی ہے۔ میں پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی کائنات میں آدم سے لے کے خاتم تک میں پڑھ رہا ہوں، یہ سی ڈی بن رہی ہے، محفوظات شاہ جی پوری تسلی سے پڑھ رہا ہوں، گھبرائیں نہ، آدم سے لے کے خاتم تک اللہ کی اس کائنات میں کسی نبی کو اتنے لوگوں نے نہیں مانا جتنا حسین کو مانا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ارمان لگا اس بندے تے جدے کول زبان ہائی تے وہ چپ کر گیا اس مشکل جملے تے۔ میں آدھا گھنٹہ پڑھ کے چکوال پہلا اوکھا جملہ آکھے، یار تنویر شاہ تو چپ کر گئے ان بندے۔ آدم سے لے کے خاتم تک کسی نبی کو اتنے بندوں نے نہیں مانا جتنے لوگوں نے حسین کو مانا ہے۔ کیوں؟ آدم سے لے کے خاتم تک کائنات کا مشکل ترین کام حسین نے کیا ہے۔ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہو میری ہیلپ کرنا، جتنے بزرگ بیٹھے ہو آپ داد نہ دینا، آپ مجھے دعا دینا، یہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تم میری مدد کرنا۔ تم کیا سمجھتے ہو کائنات کا مشکل کام کیا ہے؟ کسی کو گاڑی دے دینا، کسی کو بینک بیلنس دے دینا، کسی پہ پیسے خرچ کر دینا، زیادہ زیادہ جان کی قربانی نہ۔ کائنات کا مشکل کام ہے ذات کی نفی۔ جو بچے اسکول گئے ہو، جو کالج گئے ہو، جو اسکول کالج لائف گزار رہے ہو، جو یونیورسٹی میں جاتے ہو، وہ بچے تو میرے ساتھ بولو۔ میں نے کہا کائنات کا مشکل ترین کام ہے ذات کی نفی، اور یہ کام صرف حسین نے کیا۔ آؤ شیعہ سنی دونوں گھروں کے علماء بلاؤ، یہاں بلا کے میرے سامنے، میں دونوں کا نوکر ہوں۔ علماء اہل تو سنن اہل تشیع دونوں حسین کو مانتے ہیں۔ حسین تو کریم ہی اتنا ہے، حسین کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ مسلمان ہونا ضروری ہے، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ میرے محترم بولنا بولنا بار والو، ہائے غریب۔ ہاں میرے بھائی جان، حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، سنی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اللہ کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، محمد کو ماننے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔
ہائے ہائے ہائے، فیصلہ تھا، اگر تمہیں نہیں سمجھ آیا معافی۔ حسین وہ ہے جسے ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ کائنات کا کوئی بندہ، شیعہ ہو یا سنی، مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی بندہ اپنے گھر آئے باہر سے اور اس کے گھر میں 4 مستورات بیٹھی ہوں، ایک ماں ہو، ایک بہن ہو، ایک بیٹی ہو، ایک بیوی ہو، اور اسے پتہ چل جائے ان میں سے ماں کون سی ہے، بہن کون سی ہے، بیٹی کون سی ہے، بیوی کون سی ہے، تو وہ سمجھ لے یہ حسین کی مہربانی ہے۔ ہائے 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 ہائے، تیری کیا بات ہے، تیرے اس ہاتھ کی کیا بات ہے، بیٹا جی آپ کی کیا بات ہے۔ کائنات انسانیت کا میرے بزرگ، بچے جی ہیں آپ کے، نسل جی ہے آپ کی، جو مسکرات ہے آپ کے لبوں پہ، جو اس وقت اطمینان ہے شیعوں، چکوال کے شیعوں کے چہرے پہ، اللہ اسے سلامت رکھے۔ کائنات کا مشکل ترین کام کیا حسین نے، اور وہ کام ہے ذات کی نفی۔ آدم نے کہا اللہ کو مانو، ساتھ اس نے کہا مجھے بھی مانو، قولوا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، میرا کلمہ بھی پڑھو۔ نوح نے کہا اللہ کو بھی مانو مجھے بھی مانو، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اللہ کو بھی مانو مجھے بھی مانو۔ ابراہیم نے کہا اللہ کو بھی مانو مجھے بھی مانو، قولوا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا کلمہ بھی پڑھو میرا بھی پڑھو۔ موسیٰ نے کہا اللہ کو بھی مانو مجھے بھی مانو، قولوا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کو بھی مانو مجھے بھی مانو۔ عیسیٰ نے کہا اللہ کو مانو مجھے مانو، قولوا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کو بھی مانو مجھے بھی مانو۔ اسماعیل نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کو بھی مانو مجھے بھی مانو۔ ایون محمد نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو بھی مانو مجھے بھی مانو۔ اللہ کی کائنات میں اکیلا حسین ہے جس نے سجدے میں سر رکھ کے کہا مجھے مانو نہ مانو اسے مانو۔ اگر میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اگر میری بات اپیل کر رہی ہے، راج صاحب بولو۔ اکیلا حسین ہے جس نے اپنے منوانے کی بات ہی نہیں کی، اس نے کہا مجھے مانو۔ 31 منٹ 19 سیکنڈ ہو گئے مجھے گفتگو کرتے کرتے، میں ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی امن پسند، کوئی انصاف پسند بندہ ہاتھ میں ترازو لے لے، اور فضاد شاہ جی 31 منٹ 19 سیکنڈ کا پڑا ہوا ترازو کے ایک بارڈ میں رکھے چودھری ناصر اور شوکت رضا کا ایک جملہ، ایک بارڈ میں رکھ کے تولے، تو جو بندہ گھر سے سننے آیا ہے، حسین کو خراج عقیدت دینے آیا ہے، جسے ماں نے ناز علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، شیعہ یا سنی، میں اس کا ضامن ہوں، اسے بولنا پڑ جائے گا۔ حسین نے سجدے میں سر رکھ کے کہا مجھے مانو نہ مانو اسے مانو۔ جب اس سے پوچھا تجھے کیسے مانے، اس نے کہا مجھے ماننے کا سلیقہ یہی ہے کہ اسے مانو۔ جی بھائی جان راضی ہو؟ تھک گئے ہو تو بس کریے۔ ہاں پڑھے لکھے بچے بولو ہاں۔ الہی آمین، دعاواں دا بہت شکریہ، تواڈے بچے جیون، تواڈی نسل جیون۔ اس نے کہا مجھے ماننے کا سلیقہ یہ ہے کہ نہ 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 چلو آؤ، اگر سنتے ہو، اگر برداشت کرتے ہو تو پہلی مجلس سے میں یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ تمہاری طبیعتوں پہ بوجھ بن جائے کہ شوکت مشکل پڑ رہا ہے اور گھبرا کے کل آؤ، لیکن اب بات میرے لبوں پہ آ گئی ہے بیٹا جی، تو میں کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ ان بزرگوں کی دعاؤں نے مجھے آسرا دے دیا ہے۔ یاد کرو وہ لمحہ جب کربلا کے میدان میں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لا شریک تھے۔ کوئی گلہ نہیں اس بندے سے جو نہیں بولا، کوئی گلہ نہیں مجھے اس بندے کا، شکریہ جو بولا، جو نہیں بولا اس سے کوئی گلہ نہیں۔ جملہ ہی مشکل ہے، بات ہی مشکل تھی۔ دونوں ہاں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لا شریک تھے۔ وہاں وہ اکیلا، یہاں یہ اکیلا، وہاں وہ تنہا، یہاں یہ تنہا، وہاں وہ با کمال، یہاں یہ با کمال، وہاں وہ بے مثال، یہاں یہ بے مثال، وہاں وہ لازوال، یہاں یہ لازوال، وہاں اس جیسا کوئی نہیں، یہاں اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ خالق ہونے میں لا شریک، یہ مخلوق ہونے میں۔
بولو آج حسینیت سے آغاز ہونا میرا میرے محترم، وہ خالق ہونے میں لا شریک، یہ مخلوق ہونے میں یا شریک۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اللہ ناز کر کے کہہ رہا تھا یا ملائکتی و یا سکون سماواتی من مثلی انا خالق الحسین۔ یا ملائکتی و یا سکون سماواتی من مثلی انا خالق الحسین۔ او آسمان پہ رہنے والوں، پوری کائنات کو دیکھ کے بتاؤ کوئی مجھے جیسا بھی ہے؟ میں حسین کا اللہ ہوں۔ نہ 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 نہ، چاہے ناراض ہو جاؤ جو اس جملے پہ نہیں بولا اسے حق ہی نہیں ہے شوکت رضا کو سننے کا۔ حیدری من مثلی انا خالق الحسین، مجھ جیسا بھی کوئی ہے؟ میں حسین کا اللہ ہوں۔ کوئی مذاق ہے حسین کا اللہ ہونا؟ ہے کوئی مجھ جیسا؟ میں حسین کا اللہ ہوں۔ سارے مان رہے تھے ماں سوائے اس کے جسے نہ ماننے کی عادت تھی۔ اب کیا کروں اس بندے کا جو چپ رہ گیا اور اس نے مجھے تکلیف دی؟ میرے اندر کا شوکت